اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اباسین جرگہ میں خوش آمدید۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم پاکستان کے جنت نظیر وادی سوات کے بارے میں بات کریں گے، جو کہ عام طور پر پاکستان کا سوئٹزرلینڈ بھی کہا جاتا ہے۔ دوستوں، وادی سوات پاکستان میں سب سے خوبصورت ترین وادی ہے، جو کہ سیاحتی لحاظ سے اور تاریخی لحاظ سے اور ماضی میں ایک الگ ریاست رہنے کی وجہ سے وادی سوات کو پاکستان میں ایک خاص مقام حاصل ہے۔ لیکن دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ سوات کو سوات کیوں کہا جاتا ہے اور یہ سوات نام کس نے رکھا ہے اور اس میں کون کون سی علاقے شامل ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ دوستو، انگریزی اقتدار سے قبل ملاکنڈ ایجنسی کا علاقہ سخاکوٹ تک سوات میں شامل تھا اور اس سارے علاقوں کو سوات کہتے تھے۔ لیکن جب علاقہ ایجنسی پر انگریزی تسلط قائم ہو گیا تو سوات کی سرحد لنڈاکی تک محدود ہو کر رہ گئی۔ اسی مقام پر ریاست سوات کی کسٹم چوکی ہے اور اسی لنڈاکی سے مدین تک خوشگوار اور جنت نظیر وادی کو سوات کہتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ سوات کو سوات کیوں کہتے ہیں؟ اس کے متعلق مختلف روایات ہیں، یعنی مختلف مورخین مختلف آراء رکھتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سوات سے سوات بن گیا اور سوات کے معنی سورج کے مانند چمکنے والا، یعنی سورج کی طرح چمکنے والا چیز۔ اور بعض مورخین کہتے ہیں کہ ابتدا میں اس کا نام سوات تھا، یعنی تے کی جگہ دال تھا، جو کہ بگڑ کر سوات بن گیا۔ یونانی تواریخ میں سوات کو اسا کنوئی لکھا گیا ہے اور یہ لفظ سنسکرت کے لفظ آسوا سے غالباً لیا گیا ہے، جس کی معنی شاہ سواری کے ہے۔ ایک مشہور مورخ محمد قاسم فرشتہ کی تاریخ ہندوستان میں لکھا ہے کہ سلطان محمود کے زمانے میں، یعنی 11ویں صدی عیسوی میں، سوات اور باجوڑ کے علاقے قیرات ناردین کے نام سے مشہور تھے۔ محمود غزنوی نے سوات کو فتح کیا تو سوات میں پٹھان قوم کی سواتی نام قبیلے کو آباد کیا۔ لیکن دوستو، یہ یاد رکھے کہ سواتی قبیلہ آج کل دریائے سندھ کے پار آلائی وغیرہ علاقوں میں آباد ہے اور ان کی کچھ باقیات اب بھی وادی سوات میں موجود ہے۔ تو دوستو، اسی وجہ سے زیادہ تر مؤرخین کہتے ہیں کہ یہاں پہ پٹھان قوم کی سواتی نامی قبیلہ آباد تھا، جو کہ محمود غزنوی نے سوات کو فتح کرنے کے بعد اس قبیلے کو یہاں آباد کیا تھا۔ تو اسی سواتی قبیلہ کا سکونتی وطن بننے کی وجہ سے اس علاقے کا نام سوات بن گیا، ورنہ 11ویں صدی سے پہلے اس علاقے کا نام سوات نہیں تھا۔ اور دوستو، اگر وادی سوات کے علاقوں کے بارے میں بات کی جائے تو کہا جاتا ہے کہ ریاستی سوات کے دور میں وادی سوات وادی کانا، غوربند، کوہستان اور بنیر کے تمام خطوں پر مشتمل علاقہ تھا، جس کا دارالحکومت سیدو شریف تھا۔ اور موجودہ وقت میں اگر وادی سوات کے علاقے کی بات کی جائے تو لنڈاکی سے تقریباً مدین کالام تک کی یہ باغ بہار وادی کو سوات کہا جاتا ہے۔ دوستو، اب تک کے لیے یہی کافی ہے۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو آپ کو وقت پر ملے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں اور اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔